بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما دخلوا علی یوسف آوى الیہ اخاہ قال انی انا اخوک فلا تبتئس بما كانوا يعملون۔ فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا خذ أحسنه مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ولما دخلوا على یوسف آوى الیہ اخاہ قال انی انا اخوک فلا تبتئس بما كانوا يعملون۔ جب وہ سارے بھائی یوسف علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے تو انہوں نے اپنے حقیقی بھائی کو بنیامین کو اپنے پاس بلا لیا اور اسے بتایا انی انا اخوک، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، فلا تبتئس بما كانوا يعملون، اگر ان لوگوں نے تمہارے ساتھ کوئی بدسلوکی بھی کی ہو تو اس کی پرواہ نہ کرو، تم اب میرے پاس پہنچ گئے ہو۔ تو انہوں نے اگر اچھا سلوک نہیں کیا یا آپ کی پرواہ نہیں کی تو اس بات کو بھول جاؤ۔ اب سب کو غلہ دینے کی باری آئی تو سب کو ایک ایک اونٹ غلہ دے دیا، ایک زائد بھی دے دیا جو وعدہ فرمایا تھا۔ لیکن ایک عجیب کام یہ کیا کہ جب ان کا سامان تیار ہو گیا تو ایک پیمانہ تھا، سقایا کہتے ہیں پانی پینے کا جو برتن ہوتا ہے بڑا، تو اس سے ناپ کر دیا کرتے تھے، اور شاہی پیمانہ تھا، بہت قیمتی تھا۔ تو ملازمین کو، خدام کو حکم دیا
کہ جو بوجھ میرے بھائی کے نام کا ہے اس میں وہ پیمانہ چھپا دو، ڈال دو۔ اب جانتے تھے کہ والد گرامی کی حالت کیسی ہے، کتنے دکھی ہیں، رو رو کر ان کی بینائی جاتی رہی ہے، آنکھیں سفید ہو گئی ہیں، اور بنیامین کو وہ پاس رکھتے ہیں، چلو کچھ ان کے دل کو سہارا ہے۔ یہ بھی جاتا رہا تو کیا ہوگا، لیکن جو کچھ اللہ کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اللہ کریم ان کے درجات اور بلند کرنا چاہتے تھے، مزید آزمائش تھی، تو بحکم الہی انہوں نے یہ سارا کیا، اور وہ پیمانہ بنیامین کے سامان میں چھپا دیا گیا۔ چنانچہ جب تیار ہو کر قافلہ نکلا، اپنا سامان لے کر، اونٹوں کو لے کر نکلے، تو اذن مؤذن، تو کسی نے پیچھے سے آواز دینے والے نے پکارا، ایتھا العیر انکم لسارقون، کہ اے قافلے والو تمہارے ذمہ تو چوری لگ رہی ہے، تم نے چوری کی ہے۔ انہیں یہ بات بڑی عجیب لگی۔ اگر یوسف علیہ السلام سے زیادتی کی تھی انہوں نے تو وہ بھی غلط کیا تھا، لیکن باپ کی محبت میں اور نبی کی محبت میں کر گزرے تھے، تو چوری کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ خاندان نبوت کے افراد تھے، وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، ہمیں کیوں چوری کرنا تھی؟ ایک تو ہماری عزت کی انہوں نے، پھر ہمیں غلہ بھی دیا، ہماری پونجی اور سرمایہ بھی لوٹا دیا، اور پھر ہم کیوں چوری کریں گے؟ قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، تو وہ پلٹ کر کھڑے ہو گئے کہ تمہارا کیا کھویا ہے، تم نے کیا چوری ہو گیا؟ قالوا نفقد صواع الملک، کہ شاہی پیمانہ جو تھا، شاہی پیالہ جو تھا جس سے ہم ناپ کر دیتے تھے، وہ چوری ہو گیا ہے، اور وہ تو بہت قیمتی تھا۔ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، تو جو کوئی بھی اسے لوٹا دے گا، رضاکارانہ طور پر واپس کر دے، تو اسے ایک بوجھ اونٹ کا اور غلہ دیا جائے گا۔ اور وہ جو افسر تھا ذمہ دار، وہ کہنے لگا میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ اگر رضاکارانہ طور پر وہ پیمانہ واپس کر دو تو تمہیں ایک اونٹ کا بوجھ غلہ زائد دیا جائے گا۔ اس میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ کسی کام کو کرنے کے لیے جو شرعاً جائز ہو تو انعام بھی مقرر کیا جا سکتا ہے، اور پھر کسی چیز کی ضمانت بھی دی جا سکتی ہے کہ یہ امر یقینی ہے اور میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ جیسے یہاں اس نے کہا نہ بھی زعیم، میں اس بات کا ضامن ہوں کہ تمہیں ایک بوجھ اونٹ کا غلہ جو ہے وہ اور زیادہ ملے گا۔ قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین، وہ کہنے لگے تم جانتے ہو کہ ہم اپنی مجبوری میں، اپنی ضرورت کے لیے غلہ لینے آئے ہیں، زمین پر فساد برپا کرنے کے لیے نہیں آئے، اور ہم خاندان نبوت کے افراد ہیں، چور نہیں ہیں۔ تو یہاں فرماتے ہیں پتہ چلا کہ جب برائی ہوتی ہے، غلط کام ہوتا ہے، دوسروں کا حق ناجائز طور پر لیا جاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں روئے زمین پر فساد پیدا ہوتے ہیں۔ امن کی شرط انصاف ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ یا اُولِی الْأَلْبَابِ، اے صاحب دانش لوگو، تمہارے لیے زندگی جو ہے وہ قصاص میں ہے، انصاف میں ہے، عدل میں ہے۔ عدل کرو گے تو زندگی نصیب ہوگی، عدل نہیں کرو گے تو فساد ہوگا روئے زمین پر، اور مرتے رہو گے، مارتے رہو گے۔ ہمارے ہاں بھی کسی دوسرے کا حق لے لینا
دھوکے سے یا چوری سے اب کمال سمجھا جاتا ہے کہ میں نے اتنے پیسے لے لیے، کسی کو سمجھ ہی نہیں آئی، لیکن نتیجہ فساد فی الارض ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے پوری دنیا پہ، پھر اپنے ملک میں خاص کر قتل عام جاری ہے، کوئی مارنے والا نہیں جانتا کس کو مار رہا ہوں، کیوں مار رہا ہوں، مرنے والے کو پتہ نہیں اسے کس نے مار دیا، کیوں مار دیا، اور بڑا شور ہوتا ہے دہشت گردی کو روکا جائے، دہشت گردی کو روکا جائے، لیکن یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ جب انصاف نہیں ہوگا تو دہشت گردی کیسے رکے گی۔ جب پودے اگتے رہیں گے تو آپ کو ان پر پھل نہیں آئے، پھل تو لگے گا، تو پودا ختم کرو، انصاف کرو، عدل کرو۔ لیکن ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ جو ہماری قومی عزت تھی اسے تباہ کرنے کے لیے انگریزوں نے نظام تعلیم بنایا۔ پون صدی گزر گئی، کہتے ہیں ملک آزاد ہے، لیکن نظام تعلیم وہی ہے جو انگریز نے بنایا۔ اسی طرح اس نے اپنی پسند اور اپنی مرضی سے غلاموں پر حکومت کرنے کے لیے ایک نظام عدل ترتیب دیا۔ پون صدی گزر گئی ہے، ہم اسی کو گھسیٹ رہے ہیں، اور وہ قانون جو 18ویں صدی میں بنتے رہے، 19ویں صدی میں، 20ویں 21ویں صدی میں بھی عمل انہی پر ہو رہا ہے۔ پاکستان بننے سے پہلے جو ضابطے بنے تھے پینل کوڈ کے، آج بھی انہی پر فیصلے ہوتے ہیں۔ اب تعزیرات ہند ہوتا تھا، اسے تعزیرات پاکستان لکھ دیا گیا، باقی سب وہی ہے۔ پاکستان 1947 میں بنا، آج بھی کسی کو سزائے موت دیتا ہے تو جج لکھتا ہے کہ زیر دفعہ 302 تعزیرات پاکستان مجریہ 1836۔ پاکستان 1947 میں بنا، پاکستان کا قانون 100 سال پہلے کا ہے۔ تو نظام عدل ہی جب درست نہیں ہے تو عدل کب ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو انگریز کا دیا ہوا نظام ہے اس پر بھی عمل نہیں ہوتا۔ کوئی غریب آدمی اشارہ بھی کاٹ لے تو جیل چلا جاتا ہے، بڑا آدمی 10 بندے قتل کر دے تو کوئی نہیں پوچھتا، بلکہ پولیس والوں کے تبادلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ اسے کیوں نہیں چھوڑتے ہو، کیوں پکڑتے ہو۔ تو جب یہ عالم ہوگا تو دہشت گردی تو ہوگی۔ تو انہوں نے بھی یہ اصول بتایا کہ ہم زمین پر فساد پیدا کرنے نہیں آئے کہ کسی کا مال ناجائز طور پر لے لیں، کسی کا حق مار لیں، تو اس کا نتیجہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ ایک آدمی کا حق مارا گیا، بلکہ زمین پر فساد پھیلتا ہے اور امن تباہ ہوتا ہے۔ تو ہم اس لیے نہیں آئے کہ امن تباہ کریں، اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ ہم تو شریف زادے، شریف لوگ ہیں، خاندان نبوت کے افراد ہیں، ہم سے چوری کی توقع نہ رکھو۔ تو وہ جو شاہی خدام تھے وہ کہنے لگے قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، اگر تم جھوٹے ثابت ہو گئے تو سزا کیا ہوگی؟ مصر میں چھوٹی موٹی چوری کی سزا یہ تھی کہ چور پکڑا جاتا تو اسے سزا دے کر مار پیٹ کر چھوڑ دیتے، لیکن فلسطین میں یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں سزا یہ تھی کہ جو چوری کرتا اس پر چوری ثابت ہو جاتی تو جس کا مال چراتا اس بندے کو اس کے سپرد کر دیا جاتا، وہ اسے غلام بنا لیتا، پھر جو چاہے اس سے خدمت لے۔ تو ان خدام کو چونکہ حکم تھا، بحکم الہی سب ہو رہا تھا، یوسف علیہ السلام نے سمجھا دیا تھا، تو وہ کہنے لگے اچھا ایسا کرتے ہیں کہ اگر تم سے چوری پکڑی جائے تو چلو ہم اپنے ملک کے قانون کی سزا نہیں دیتے، تمہارے ہاں اس کی کیا سزا ہے وہ برتاؤ کر لیتے، جیسا قانون تمہارا ہے اس پر عمل کر لیتے۔ تو انہوں نے کہا قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، انہوں نے کہا اگر کسی کے سامان سے وہ پیالہ پکڑا جائے تو وہ
بندہ اس کے آپ کے سپرد کر دیا جائے گا، پھر آپ جو چاہیں اس سے سلوک کریں، خدمت لیں، غلام بنائیں، قید رکھیں، وہ اس کی سزا یہ ہے۔ کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح غلط کار لوگوں کو ایسی ہی سزا دی جاتی ہے۔ فبدأ بأوعیتہم قبل وعاء اخیہ، تو انہوں نے بنیامین کو چھوڑ کر دوسرے بھائیوں کے سامان کی تلاشی کی، ابتدا کی، دوسرے بھائیوں کے سامان سے تلاشی لینے لگ گئے۔ آخر تلاش کرتے کرتے بنیامین کے سامان تک پہنچے۔ ثم استخرجھا من وعاء اخیہ، تو وہاں تو انہوں نے پیالہ رکھا ہوا جو تھا، بنیامین کے سامان سے وہ پیالہ برآمد ہو گیا۔ کذالک کدنا لیوسف، اللہ کریم فرماتے ہیں اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کی یہ تدبیر ہم نے کی۔ مصر کے قانون کے مطابق اگر پکڑا بھی جاتا تو چھوٹی موٹی سزا دے کر چھوڑ دیتے، لیکن یعقوب علیہ السلام کے ہاں جو قانون تھا اور ان کی شریعت میں جو تھا وہ یہ تھا کہ وہ بندہ اس کے حوالے کر دیتے جس کی چوری ہوئی ہے۔ تو بحکم الہی ان کارندوں کو سمجھا دیا گیا تھا۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ چلو تم اپنی اتنی صفائی دیتے ہو، تو اگر تمہارے پاس سے مال مسروق کا برآمد ہو گیا تو پھر تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ ہم اپنے ملک کی قانون پر عمل نہیں کرتے، تمہارے قانون پر کر لیتے ہیں، جو تم کہتے ہو وہ کر لیں گے۔ تو انہوں نے کہا جی ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ جو چوری کرتا ہے وہ جس کا مال جاتا ہے اس کے سپرد کر دیا جاتا ہے اگر چوری ثابت ہو جائے تو، اور غلط کاروں کو ایسی سخت سزا دی جاتی ہے۔ تو انہوں نے دوسرے بھائیوں کے سامان کی تلاشی شروع کی، بالآخر بنیامین کے سامان سے وہ پیالہ برآمد کر لیا۔ وہاں تو خود رکھا جو تھا، برآمد تو ہونا تھا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کذالک کدنا لیوسف، یہ تدبیر یوسف علیہ السلام کے لیے ہم نے کی۔ اللہ کریم قادر ہیں، جو چاہیں کریں، جیسا چاہیں کریں، لیکن دنیا عالم اسباب ہے، اور دنیا کے نظام میں ذات باری تعالیٰ نے خود چونکہ بنایا ہے کہ دنیا میں اسباب کا نتیجہ ہوتا ہے اور اسباب پہ مرتب ہوتا ہے، تو خود بھی ترک سبب نہیں فرماتے، اسباب پیدا فرما دیتے ہیں۔ مسبب الاسباب ہیں، اسباب بھی انہی کے بنائے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا یہ تجویز ہم نے کی یوسف علیہ السلام کے لیے، اس لیے کہ ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، بادشاہ کا قانون جو مصر میں تھا اس کے مطابق اگر برتاؤ ہوتا تو پھر وہ بھائی کو روک نہیں سکتے تھے، کیونکہ ان کا قانون تو یہ تھا پکڑا گیا 2-4 چابک مار دو، یہ 2-4 درے مار کر چھوڑ دو، یہ سزا دے کر چھوڑ دو، تو اپنے پاس تو نہیں رکھ سکتے تھے، لہذا ہم نے یہ تدبیر انہیں سکھائی۔ الا ما ان یشاء اللہ، اور کام وہی ہوتے ہیں جو اللہ کریم کرنا چاہتے ہیں۔ اسباب کا ایک پردہ ہوتا ہے اور اکثریت کی نگاہ اسباب پر رہتی ہے۔ جہاں کوئی سبب ہماری سمجھ میں نہیں آتا تو ہم کہہ دیتے ہیں یہ اتفاق ہو گیا، حادثہ ہو گیا، اتفاقاً ایسا ہو گیا۔ دنیا میں نہ کوئی حادثاتی طور پہ وقوع پذیر ہوتی ہے چیز اور نہ کوئی اتفاقات ہوتے ہیں۔ یہ سارا نظام اللہ کریم کا ترتیب دیا ہوا ہے، اور اس کی اپنی قدرت کاملہ کے مطابق سارے کام جیسے وہ چاہتا ہے ویسے ہوتے رہتے ہیں۔ ہاں اسباب کا ایک پردہ ہے، دنیا عالم اسباب ہے، قدرت اسباب پیدا فرما دیتی ہے، پھر ان پر نتیجہ مرتب فرما دیتی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ میں تو بھائی کو روک لوں گا تو چلو مجھے خوشی ہوگی کہ ایک بھائی سے ملاقات تو ہو گئی، لیکن والد گرامی کے دل پر کیا بیتے گی؟ ضعیف العمر بھی ہیں، بینائی بھی کھو چکے ہیں، اور ایک بنیامین ہے جو دل کو سہارا دیتا ہے، تو اسے بھی روک لوں گا، پھر انہیں کوئی اطلاع بھی نہیں دی جا سکتی۔ اللہ کی اجازت ہو، اللہ کی طرف سے اللہ کریم بتانا چاہیں تو بتائی جا سکتی ہے، کیسے بتائیں؟ تو والد گرامی کو تو کوئی اطلاع بھی نہ دی، نہ بھائیوں کو بتایا۔ چنانچہ انہوں نے بھائی کو تو روک لیا۔
فرمایا نرفع درجات من نشاء، یہ اللہ کی طرف سے جو آزمائشیں آتی ہیں اللہ کے بندوں پر، تو فرمایا یہ ترقی درجات کے لیے ہوتی ہیں، اور جس کے چاہتے ہیں اس کے درجات بلند کر دیتے ہیں۔ اگر بھائی پہ الزام آیا تو اس کو بھائی کی صحبت بھی نصیب ہو گئی۔ یعقوب علیہ السلام سے اگر بنیامین بھی الگ ہو گئے تو ان کے درجات بہت بلند ہو گئے، اللہ کی رحمتیں ان پر بے شمار برسیں، اور ہم جسے چاہتے ہیں اس کے درجات بلند کر دیتے ہیں۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، اور ہر علم والے سے اوپر کوئی علم والا ہے۔ علم صفت ہے اللہ کریم کی، اور وہ علیم ہے، ہر حال میں ہر شے سے ہر چیز سے واقف ہے۔ انسانوں کو فرمایا ہم جو علم عطا فرماتے ہیں تو ایک سے ایک بڑھ کر ہوتا ہے، کسی کو کوئی شے عطا کر دیتے ہیں، دوسرے کو کوئی شے عطا کر دیتے ہیں، جس کو جو چاہتے ہیں عطا کر دیتے ہیں۔ تو بھائیوں نے جب دیکھا کہ بھی یہ تو چوری تو ثابت ہو گئی اور بنیامین کے سامان سے پیالہ نکل آیا، تو یہ بنیامین نے کیا کیا، کیسے پیالہ چرایا، کہاں اس میں چھپایا، ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آئی۔ ہم بھی تو وہیں سامان لے رہے تھے اور غلہ لے رہے تھے، اور سارے بوری ہم نے بند کیے اور اونٹوں پر لاتے، تو سمجھ نہیں آنے دیا اس نے کیسے چوری کر لی۔ تو وہ کہنے لگے قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، وہ کہنے لگے اگر اس نے چوری کر لی ہے تو کوئی عجیب بات نہیں، یہ دونوں ہمارے سگے بھائی نہیں ہیں، ان کی ایک یہ ہے، ایک اس کا بھائی اور بھی تھا جو جنگل میں کھو گیا، تو اس نے بھی چوری کی تھی۔ مفسرین واقعہ اس طرح نقل فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے بہت چھوٹے سے تھے، والدہ کا وصال ہو گیا، بنیامین کی ولادت پر، چھوٹے بھائی کی ولادت پر والدہ کا وصال ہو گیا، تو ان کی عمر 2-2.5 سال تھی۔ تو یعقوب علیہ السلام نے بچوں کو پھوپھی کے حوالے کر دیا جو ان کی بہن تھی، انہوں نے پالے 2-3 سال۔ تو جب کچھ سیانے ہوئے تو یعقوب علیہ السلام نے منگوا بھیجا کہ اب کم از کم یوسف کو تو واپس کر دو۔ انہیں بہت پیار ہو گیا تھا، تو ان کے پاس تبرک تھا، حضرت اسحاق علیہ السلام کا ایک پٹکا تھا چھوٹا سا، وہ ان کے پاس خاندانی طور پر بطور تبرک کے آ رہا تھا۔ تو چونکہ قانون یہ تھا کہ جو چوری کرے وہ اسی بندے کے سپرد کر دیا جائے، تو انہوں نے رخصت کرتے وقت ان کی کمر سے لپیٹ کر اوپر کرتا پہنا دیا، چھوٹا سا پٹکا تھا۔ تو جب لے کر جانے لگے تو ان کا میری تو چوری ہو گئی ہے، پٹکا گم ہو گیا۔ پھر وہ یوسف علیہ السلام کے پاس سے برآمد کر لیا، تو یعقوب علیہ السلام کو پتہ چلا تو وہ بہت ہنسے کہ یہ بجائے اس کے کہ مجھ سے اصرار کرتی کہ میرے پاس رہنے دے، وہ اس نے کیسی تدبیر کی ہے، اور اس کے پیار پہ انہیں خوشی بھی ہوئی۔ تو انہوں نے فرمایا اچھا تم اسے پاس رکھو، جب تک تمہارا جی نہیں بھرتا رکھو اسے پاس۔ چنانچہ 1.5-2 سال بعد یا کچھ عرصے بعد جب ان کا انتقال ہو گیا تب یوسف علیہ السلام کو واپس لائے، جب تک وہ زندہ رہیں انہی کے پاس رہے۔ تو اب وہ بات تو اسی وقت ظاہر ہو گئی تھی جب یعقوب علیہ السلام نے سارا وہ کھیل دیکھ کر ہنسے اور فرمایا یہ تمہاری محبت ہے، تم اسے چھوڑنا نہیں چاہتی تو چلو تمہارے پاس ہی رہے، کوئی بات نہیں، میرے پاس ہوگا یا تمہارے پاس، ایک ہی بات ہے۔ تو جب ان کا وصال ہو گیا تو یوسف صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر لائے، تو بھائیوں نے وہ تانا بھی دے ڈالا کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کے بڑے بھائی نے بھی ایک چوری کی تھی اور وہ بھی پکڑا گیا تھا اور اسے بھی ان لوگوں نے روک لیا تھا۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، یوسف علیہ السلام اس بات کو بھی دل میں ہی پی گئے، ان پر ظاہر نہیں ہونے دیا، ورنہ انہیں دکھ تو بہت ہوا کہ اپنا کردار دیکھو، تم نے والد کے ساتھ کیا کیا، معصوم بھائی کے ساتھ کیا ظلم ڈھایا، اور تم خود پارسا بنتے ہو، اور وہ ایک جو میری پھوپھی نے ہیلا کیا تھا اسے تم چوری کا نام دیتے ہو۔ لیکن
چونکہ اللہ کا حکم نہیں تھا ظاہر کرنے کا، اجازت نہیں تھی، تو دل ہی دل میں آپ نے ساری بات جذب کر لی اور دل ہی دل میں کہا قال انتم شر مکانا، اگر کردار دیکھا جائے تو تمہارا کردار بہت بھیانک ہے، تم نے اس سے کہیں بڑے جرائم کیے ہیں، جو سلوک تم نے والد گرامی سے کیا، جو سلوک تم نے ننھے بھائی سے کیا، تو ایسا تو کوئی بڑے سے بڑا ظالم بھی نہیں کرتا، تمہارا کردار بہت ہی برا ہے۔ واللہ اعلم بما تصفون، اور تم جو باتیں کرتے ہو ان کی حقیقت حال سے تو اللہ ہی باخبر ہے، اللہ کریم جانتا ہے کس نے چوری کی یا کس نے زیادتی کی یا کیا ہوا، سب باتوں کی حقیقت اللہ کریم جانتا ہے۔ اب ایک مصیبت نہیں بن گئی، والد گرامی سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ بھائی کو ساتھ لائیں گے، اب بھائی پکڑا گیا، گرفتار ہو گیا، دینا پڑ گیا، تو سب نے بڑی گزارش کی اور سب نے بڑا اصرار کیا، قالو یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا، کہنے لگے بادشاہ سلامت اس کا ایک بہت بوڑھا باپ ہے، شیخاً کبیرہ بہت ضعیف العمر ہے، ایک بیٹا پہلے کھو گیا تھا اس کی جدائی میں رو رو کر انہوں نے آنکھیں سفید کر لی ہیں، برسوں بیت گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو رواں رہتے ہیں اور دکھ اور ملال سے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے ہیں اور بہت تکلیف میں ہیں، تو اس بیٹے والا کچھ انہیں سہارا تھا، اگر یہ بھی کھو گیا تو شاید وہ یہ صدمہ برداشت کر بھی سکیں یا نہیں، تو آپ ایک مہربانی کیجئے، اس کے بدلے ہم 10 بھائی ہیں، ہم میں سے جس کو چاہیں روک لیں، اسے جانے دیجئے کہ اس کے والد کے دل پہ کیا گزرے گی، فخذ احدنا مکانا، ہم میں سے جسے چاہیں اس کے بدلے میں آپ روک لیں، قید کر لیں، لیکن اسے جانے دیجئے۔ انا نراک من المحسنین، چونکہ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ آپ بہت احسان کرنے والے، بہت مہربان اور بہت کرم کرنے والے بادشاہ ہیں، تو آپ مہربانی فرمائیں، ہم میں سے کسی کو روک لیں اور اس کو جانے دیں اس کے ضعیف والد کی خاطر۔ انہوں نے بحکم الہی روکا ہوا تھا اور ساری تدبیر وہی الہی سے کی تھی، اللہ کریم یہ چاہتے تھے۔ قال معاذ اللہ، وہ کہنے لگے اللہ کی پناہ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا الا ہو، جس سے چوری ثابت ہو گئی ہے، یہ برآمد ہو گئی، اس کو چھوڑ کر کسی اور کو پکڑ لیں تو یہ تو بڑا ظلم ہوگا، پھر تو ہم غلط کاروں میں سے ہو گئے، یہ تو بہت ظلم ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، جس سے چوری پکڑی گئی ہے وہی اس کے بدلے میں گرفتار ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا کہ چوری کوئی اور کرے، گرفتار کسی اور کو کر لیں، تو یہ تو بہت بڑی ناانصافی ہوگی۔ اب بڑے گھبرائے کہ اب کیا ہو، کیا کریں، کیا جواب دیں گے والد گرامی کو۔ فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا، وہ جب نا امید ہو گئے کہ بادشاہ تو نہیں ماننے والے، اور وہ بنیامین کو تو لے گئے اندر، اب ان کا تو بھائی تھا، خوب پیار سے ملے، اپنے پاس بڑے پیار سے رکھا، اسے بتایا میں یوسف ہوں، تمہارا بھائی ہوں، مدتوں بیت گئے تم سے بچھڑے، تم تو شاید اب تمہیں یاد بھی نہ ہو میرا حلیہ، اور عرصہ بیت گیا، پھر خوب دل کھول کر باتیں کی، والد گرامی کا پوچھا، گھر کے حالات پوچھے، تو وہ تو آرام میں ہو گیا۔ اب انہیں پریشانی تھی کہ اب کیا کریں، جب دربار شاہی سے باہر آئے تو مشورہ کرنے لگے۔ قال کبیرہم الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، وہ جو ان سب میں بڑا بھائی تھا وہ کہنے لگا کہ تمہیں خبر ہے کہ تم نے کتنا پکا وعدہ اللہ کو گواہ بنا کر والد گرامی سے کیا ہے کہ تم بھائی کو ساتھ لے کر آؤ گے، اور پھر اس سے پہلے
یوسف علیہ السلام کے معاملے میں جو کر چکے ہو وہ بھی تم جانتے ہو. اب کس منہ سے والد کے پاس جاؤ گے؟ کیا جا کر کہو گے؟ تو کہنے گا فلن ابرح الارض حتی یاذن لی ابی یحکم اللہ لی وهو خیر الحاکمین. اس نے کہا میں تو اب یہاں سے اس شہر سے جاؤں گا نہیں، کہیں نہیں جاؤں گا. یا اللہ کریم کو حکم دے دیں تو جہاں حکم ہوگا وہاں چلا جاؤں گا، یا والد گرامی حتی یاذن لی ابی، والد گرامی اجازت دے دیں مجھے بلا لیں تو میں گھر چلا جاؤں گا، یا پھر اللہ کو فیصلہ کر دے گا وہ میری موت بھیج دے یا زندگی ختم کر دے یا جو بھی ہو، میں یہاں سے اب کہیں جانے والا نہیں ہوں. مجھے تو شرم آتی ہے، میں والد کے روبرو نہیں جا سکتا، اور جب تک والد حکم نہ دیں میں تو یہیں رہوں گا. یا وہ مجھے اجازت دے دیں واپس آنے کی تو چلا جاؤں گا، یا پھر اللہ فیصلہ کر دے زندگی موت کا، موت آ جائے. چونکہ اللہ ہی بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں. بھائیوں سے کہا ارجعوا الی ابیکم، تم لوگ واپس جاؤ، والد گرامی کی خدمت میں جاؤ. فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق، اور انہیں بتاؤ کہ ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کی اور چوری میں پکڑا گیا، ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں، ہم نہیں چھوڑ کر آئے، ہماری بس سے کام باہر ہو گیا تھا، انہوں نے چوری کی اور اس چوری میں پکڑے گئے. وما شہدنا الا بما علمنا، اور جو بات ہمارے سامنے ہم وہی بتا رہے ہیں. اب اس کے پیچھے کیا حقائق ہیں یا پس پردہ کیا بات ہے اس کا تو ہمیں علم نہیں. سامنے ظاہر میں جو بات ہوئی جس کے ہم گواہ ہیں وہ یہ ہے کہ جب ہم سامان لے کر نکلے تو بادشاہ کے پیادوں نے کہا پیچھے سے آگے کہ بھئی تم نے چوری کی ہے. ہم نے بتیرا کہا کہ ہم تو چور نہیں ہیں، لیکن انہوں نے کہا تلاشی دی گئی تو بنیامین کے سامان سے وہ پیمانہ، وہ پیالہ نکل آیا. تو یہ تو ہمارے سامنے کی بات ہے. اب اس کے پیچھے کیا حقائق ہیں اس سے تو ہم واقف نہیں، لیکن یہ بات ہمارے سامنے ہوئی، ہم اس کی گواہی دے رہے ہیں. وما كنا للغیب حافظین، اور اس کے پیچھے کوئی غیبی امور ہیں یا کوئی غیب کی باتیں ہیں تو وہ اللہ بہتر جانتا ہے، ان پر تو ہمارا بس نہیں چلتا، ہم ان میں تو ہم حفاظت نہیں کر سکتے تھے. اگر آپ کو ہماری بات پہ یقین نہ آئے تو وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، ہم جن شہروں سے گزرے جہاں جہاں قافلے کا راستہ ہے ان لوگوں سے پوچھ لیجئے کہ ہمارا بھائی کے ساتھ سلوک کیسا تھا. وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، یا وہ قافلے والے جو یہاں سے ہمارے ساتھ گئے تھے وہ بھی واپس آ گئے ہیں، وہ بھی سارے واقعے کے چشمدید گواہ ہیں، آپ ان سے شہادت لے لیجئے کہ اصل واقعہ کیا ہوا. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، وہ بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہم جو کچھ عرض کر رہے ہیں یہ سارا سچ ہے، درست ہے، ٹھیک بات ہے. قَالَ بَدْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے کہ تم نے پھر ایک بہانہ گھڑ لیا ہے. وہ اپنے پہلے تجربے کی بنیاد پر فرما رہے تھے کہ پہلے بھی یوسف کو بھیڑیے نے نہیں کھایا، یوسف کی موت نہیں ہوئی، تم نے ایک خواہ بہانہ گھڑ لیا. اور دوسری مرتبہ بھی اب کیونکہ نگاہ بھی نہیں تھی، بہت کمزور بھی تھے، جب ان کی بات سنی تو فرمایا تم نے پھر ایک بہانہ اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے. لیکن اس کا جواب بھی وہی ہے، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، صبر ہی بہتر ہے، برداشت ہی کرنا پڑے گا، میں یہ دکھ بھی جھیل جاؤں گا. عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا، دکھ بھی جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو درد بھی جب حد سے بڑھتا ہے تو خود ہی دوا بن جاتا ہے. تو کہنے لگے، فرمانے لگے کہ اللہ چاہے تو ان کو اکٹھا میرے پاس واپس لے آئے گا. اگر اس نے مجھ سے ایک ایک کر کے لیے ہیں تو مجھے دونوں عطا کر دے گا. انہو هو العلیم الحکیم، وہ جانتا بھی ہے ساری بات اور وہ حکیم و دانا بھی ہے. اس کی حکمت کا تقاضا ہوگا،
اس نے ان کو مجھ سے جدا کر دیا، لیکن میں نہیں جانتا وہ کہاں ہیں، وہ تو جانتا ہے کہاں ہیں، کس حال میں ہیں، اور میں اللہ سے پر امید ہوں کہ وہ دونوں کو اکٹھا مجھ سے ملا دے گا، کہ وہ علم والا بھی ہے، وہ جانتا بھی ہے، اور وہ دانا تر ہے، اس کی حکمت کا تقاضا ہوگا، اس نے مجھ سے جدا کر دیا۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ، ان سے رخ مبارک پھیر لیا۔ وَقَالَ يَا أَسْفَىٰ عَلَىٰ يُوسُف، اور ایک آہ بھری یوسف علیہ السلام کی سرد آہ کھینچی۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں یوسف علیہ السلام کے دکھ میں۔ حزن ہوتا ہے محبوب کا، کسی پیاری ہستی کا دکھ، جدائی کا دکھ ہو یا اس پر کوئی تکلیف آ جائے اس کا دکھ ہو۔ ذاتی اپنے دکھ کو حزن نہیں کہتے، نہ ڈر کو حزن کہتے ہیں۔ جب یزت عیناہ من الحزن، یوسف علیہ السلام کے دکھ میں ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں رو رو کر۔ فہو کظیم، کظم کہتے ہیں جس طرح کسی مشک کا یا چھاگل کا پانی سے بھر کر اوپر سے منہ پکی طرح بند کر دیتے ہیں، اسے کظم کہتے ہیں، کہ وہ دکھ سے بھرے ہوئے تھے، ان کے اندر سارا دکھ ہی دکھ تھا، غم ہی غم تھا، لیکن لب کے شکوہ نہیں تھا۔ کظیم، وہ سارا دکھ انہوں نے اپنے اندر سمو لیا تھا، لب پر شکوہ نہیں تھا، سوائے اللہ کے کسی سے بات نہیں کرتے تھے، کسی کے سامنے دکھ بیان نہیں کرتے تھے، لیکن ان کا اندر دکھ سے بھرا ہوا تھا۔ جیسے پانی کا مشکیزہ بھر کر اوپر سے منہ باندھ دیتے ہیں تو کوئی قطرہ باہر نہیں آتا، تو اندر دکھ ہی دکھ تھا، لیکن وہ لب پر نہیں لاتے تھے۔ یہی حزن کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے وقت غار ثور میں جلوہ افروز تھے اور اکیلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں تھے، تو حضور آپ کی گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ اہل مکہ تلاش کرتے کرتے غار کے منہ تک پہنچ گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ان کی پنڈلیاں مجھے اندر سے نظر آتی تھیں، کیونکہ غار کا دہانہ چھوٹا تھا تو سامنے پھر رہے تھے، تو آپ کو حضور کی بہت فکر ہوئی کہ یہ تو عجیب حال بن گیا، اب چھوٹا سا غار ہے، تو اگر ان کو پتہ چل گیا، پکڑے گئے تو حضور کی جان کے تو یہ دشمن ہے، پتہ نہیں کیا کر گزریں۔ تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ایک قطرہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پہ گرا، تو آپ نے فرمایا لا تحزن، تو میرا غم نہ کرو، میرے لیے دکھی مت ہو، ان اللہ معانا، لا تحزن تو فرمایا کہ میرا غم نہ کرو، رونے کی ضرورت نہیں ہے، اور یقیناً اللہ ہم دونوں کے ساتھ۔ معیت باری تمام انبیاء کو حاصل ہوتی ہے، لیکن اس میں انسانی صفات ہوتی ہیں، انسان کی طرف سے صفات ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ذات ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب کنارے سمندر پہنچے، قوم ساتھ تھی، آگے سمندر، پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا، گرد اڑاتا، تو ان کی قوم نے تو کہا کہ مارے گئے، اب آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا ہے، تو موسیٰ کوئی رستہ بچنے کا تو نہیں، ہم تو مارے گئے، وہ تو ہمیں تہس نہس کر دیں گے، تہ کر دیں گے، کچل دیں گے گھوڑوں کے نیچے اور گاڑیوں کے نیچے۔ تو آپ نے فرمایا ان معی ربی، اپنی طرف اللہ کی ذاتی معیت رکھی، میرے ساتھ
لیکن دوسری طرف ان معی اللہ نہیں فرمایا، معی ربی صفاتی طور پر فرمایا، اللہ کی صفت ارشاد، ربوبیت صفت ہے۔ ادھر اگر معیت ذاتی تھی تو دوسری طرف اللہ کی طرف سے معیت صفاتی تھی۔ اسی طرح ان اللہ مع المحسنین، معیت ذاتی ہے اللہ کی طرف سے، لیکن آگے بندے کی صفت ہے، جب تک وہ محسن رہے گا اسے معیت حاصل ہے۔ اگر اس کے احسان میں فرق آ گیا تو معیت نہیں رہے گی۔ اگر ذاتی معیت ہوتی ہے کسی کو تو وہ صفاتی طور پر ہوتی ہے، اور کسی کو صفاتی ہوتی ہے تو اس کی ذات کے وصف پر ہوتی ہے۔ انبیاء میں صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور غیر انبیاء میں ابو بکر صدیق، پوری دنیا میں جو کائنات آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک گزری اور قیامت تک آئے گی، یہ دو ہستیاں ہیں جن کی ذات کو اللہ کی ذاتی معیت حاصل، اس میں کوئی صفت نہیں، نہ اللہ کی طرف سے صفت ہے نہ بندے کی طرف سے صفت ہے۔ ان اللہ معانا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ۔ تو انبیاء میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور غیر انبیاء میں ابو بکر صدیق، یہ دو ہستیاں ہیں پوری انسانیت میں جن کی ذاتوں کو اللہ کی ذاتی معیت حاصل۔ قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حردا او تکون من الہالکین، تو کہنے لگے اللہ کی قسم آپ یوسف علیہ السلام کو اسی طرح یاد کرتے رہتے ہیں اور اسی طرح کرتے رہیں گے۔ مدت گزر گئی، عرصہ بیت گیا، لیکن آپ کی وہی رٹ ہے، وہی یاد ہے، وہی دکھ ہے، وہی آنسو ہیں۔ یا تو آپ بیمار پڑ جائیں گے، آپ کے کسی عضو پہ فالج ہو جائے گا، بہت کمزور ہو چکے ہیں، یا پھر جان ہی دے دیں گے۔ یہ بڑا پرانا قصہ ہے، اب اسے آپ اب تک لیے بیٹھے ہیں اور اس غم میں اپنے آپ کو کھلا لیا ہے، آنکھیں سفید کر دی ہیں۔ اب یہی کسر باقی ہے کہ کوئی شدید بیماری آپ پر حملہ کر دے یا پھر آپ کی جان ہی جان آفرین کے سپرد ہو جائے۔ تو انہوں نے فرمایا قال انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، میں اگر دکھی ہوں تو اپنا دکھ اپنے اللہ سے بیان کرتا ہوں، کبھی تم سے تو شکوہ نہیں کی، کبھی کسی بندے کے سامنے تو میں نے اپنا دکھ نہیں کھولا۔ میرے دکھ سے تمہیں کیا پریشانی ہے؟ تمہارے کسی کام میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، تمہارے معمولات زندگی اسی طرح جاری و ساری ہیں، میں نے کبھی کسی انسان سے شکوہ نہیں کیا۔ ہاں میں اپنا دکھ اپنے پروردگار کے ساتھ بیان کرتا ہوں، اس کی بارگاہ میں بیان کرتا ہوں۔ انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، میں اپنا رنج و غم کا اظہار جو ہے اپنے اللہ سے کرتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تم بھول جاؤ، میں تو بہت کچھ جانتا ہوں، میں کیسے بھول جاؤں؟ انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، مجھے تو اللہ نے وہ علوم دی ہیں جن کی تم کو خبر نہیں۔ مجھے تو اللہ نے بتایا ہے کہ یہ نبی ہوگا، نبوت سے سرفراز ہوگا، نبی مبعوث ہوگا، یہ حکمران ہوگا، یہ بادشاہ ہوگا۔ اب مجھے برسوں سے پتہ نہیں کہ وہ کس حال میں ہے، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ وہ ہے۔ موت کی تصدیق ہو جائے تو وہ بھی ایک حد تک دکھ کو قابل برداشت بنا دیتی ہے، آہستہ آہستہ بندہ عادی ہو جاتا ہے، لیکن جس کا یقین ہو کہ میرا محبوب زندہ ہے اور وہ مجھ سے ملے گا بھی صحیح، اور وہ نبوت سے بھی سرفراز ہوگا، سلطان بھی بنے گا، حکمران بھی بنے گا، لیکن اب کس حال میں اسے کیسے بھول سکتا ہوں؟ انی اعلم من اللہ، میں اللہ کی طرف سے بہت سے حقائق جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے، جو تمہارے علم میں نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ
سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔